اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع 38ویں رکوع پر بات کریں گے، اور سورۃ البقرہ میرا خیال ہے 40 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ تیسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اس سے قبل ہم جن موضوعات پر بات کرتے رہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 اور رکوع نمبر 37، ان دونوں رکوعات میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا مرکزی مضمون رہا وہ تھا ضابطۂ انفاق، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، پاک اور طیب مال خرچ کرنا ہے، اور ناجائز ذرائع سے کمائے ہوا مال خرچ نہیں کرنا۔ یہ سارا موضوع پچھلے 2 جمعہ میں ہوا، 37ویں رکوع تک یہ تھا، اور اب 38ویں رکوع میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ ذرا قرآن مجید کے موضوعات کے درمیان کنیکشن اور لطافت محسوس کیجئے گا کہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ موضوع ختم ہوا ہے، اور اگلا موضوع جو شروع ہوا ہے وہ ہے انفاق، مال ہوتا ہے نا جی، مال خرچ کرنا۔ تو اگلا موضوع شروع ہوا ہے کہ وہ جو مال ہے یا دولت ہے، اس کی تخلیق کے ذرائع کون سے ہیں، وہ پیدا کس طرح کی جانی چاہیے۔ یعنی انفاق کا خاتمہ ہوتا ہے موضوع انفاق کا، اور موضوع انفاق کے فوراً بعد جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ موضوع ہے کہ تخلیق دولت کیسے ہونی چاہیے، یعنی جو دولت تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے اس کو کمانا کن ذرائع سے ہے اور کن ذرائع سے نہیں کمانا، یہ اس کا موضوع ہے۔ کتنا خوبصورت ربط ہے کہ انفاق یعنی خود بخود اب یہ تصور ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے 1 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو اس میں آپ 20 لاکھ صدقہ کر کے باقی سارا کا سارا جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے تخلیق دولت کا اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کی یہ جو 38واں رکوع ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے یہ پچھلے رکوع سے بھی تعلق رکھتی ہے موضوع کے حوالے سے، اور اگلے رکوع کا بھی بیان ہے۔ پچھلے رکوع سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ پچھلے رکوع میں چونکہ ضابطۂ اخلاق تھا، انفاق تھا، تو اس آیت میں آیا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، رات کو بھی خرچ کرنا ہے، دن کو بھی خرچ کرنا ہے، اور چھپ کر بھی خرچ کرنا ہے اور اعلانیہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو یہ آیت ضابطۂ انفاق کا آخری حصہ ہے اس رکوع میں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہی آیت نظام صدقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ تو پہلا قرآنی نظام معیشت میں تخلیق دولت کا پہلا اہم ترین ذریعہ قرآن کہتا ہے نظام صدقات کا قیام ہے، کہ صدقات دینے کے نظام کا قیام کیا جائے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو دو زکوٰۃ، صدقات، خیرات۔ تو گویا نظام یہاں پر زکوٰۃ زیر بحث نہیں ہے، وہ آگے آئے گی، یہاں صدقات زیر بحث ہیں۔ تو گویا قرآنی نظام معیشت میں تخلیق دولت کا پہلا عنصر نظام صدقات ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جو متمول لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یہ بڑا غور سے سننے والا سوال ہے، کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ نظام نہیں ہے، نظام صدقات۔ تو یہاں پر از خود قرآن کا اسلوب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تخلیق دولت جس طبقہ فکر کی، جس طبقے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے وہ مالدار نہیں ہے، مالدار کے پاس پہلے ہی دولت ہے۔ تو قرآن نے جس طبقے کے لیے موومنٹ کروانی ہے کہ دولت کی تخلیق ہو، دولت کی پیدائش ہو، تو وہ کون سا طبقہ ہے؟ نیچرلی بات ہے وہ غریب طبقہ ہے۔ تو اس وجہ سے قرآنی
نظام معیشت میں تخلیق دولت کا سب سے اہم ترین ذریعہ صدقات کو بیان کیا۔ یہ صدقات نافلہ ہیں، ان کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، یہ ضرورت کے وقت اہل ثروت سے لیے جاتے ہیں اور غریبوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس سے غرباء کا گزر بسر ہوتا ہے اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی کفالت ہوتی ہے۔ بنیادی ضرورتوں میں خوراک، علاج، رہائش، تعلیم، یہ 4 بنیادی ضرورتیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، جیسا کہ میں نے بتایا، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب چونکہ زکوٰۃ کا اس سے فرق کیوں ہے میں نے بتایا، زکوٰۃ چونکہ خاص ایام میں اور خاص تناسب سے اور خاص مدت مال پر گزرنے کے بعد دی جاتی، لیکن صدقات میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہ نے فرمایا باللیل والنہار سرا و علانیہ، جیسے مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، شب و روز خرچ کرو۔ اور پھر اس کا اجر بھی بیان کیا اور فرمایا اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر قیامت کے دن جو خوف کا دن ہے، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی حزن ملال ہوگا، نہ وہ اس دن کی سختیوں سے رنجیدہ ہوں گے، ان کو ان تمام معاملات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ اخروی اجر ہے۔ صدقات کا دنیاوی اجر اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے پچھلے رکوعات میں، جب فرمایا کہ جب ایک بالی ہے اس سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا یہ 700 گنا بن گیا، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ تو اسلامی نظام معیشت کا اس رکوع سے بنیادی طور پہ آغاز ہوا ہے۔ تو نظام معیشت، قرآنی نظام معیشت کے قیام اور تخلیق دولت کا پہلا ذریعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ نظام صدقات کا قیام ہے۔ بڑے ایونٹس کرنا یا کوئی بڑی اچیومنٹ سوسائٹی کے لیول پہ کرنا یہ بھی ایک کام ہے، مگر کیسے گراس روٹ لیول سے قرآن نے بات کو شروع کیا کہ ہر چھوٹی ضرورت جس کی وجہ سے کسی فرد کی زندگی متاثر ہے، اس سے وہ ضرورت پوری کر کے اس متاثر کن زندگی کے آگے سے وہ پتھر ہٹانا اور اس کی زندگی کو بحال کرنا تاکہ وہ آگے چل سکے، یہ بنیاد ہے، یہ صدقات کے ذریعے کرنی، یہ ہوگی صدقات کے ذریعے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر قرآن نے کیا کہا، رفع خوف ہوگا، اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کی بخشش اور قیامت کا مدار نمازوں پر، روزے پر، تقوی پر، طہارت پر، ان سب پر ہے، ان سب پر بھی ہے، مگر یہاں نظام معیشت کے قیام کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ جو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے سے کٹ کے اور کمزور طبقات کو چھوڑ کے اور معاشرے میں پازیٹیولی رول کلیئر کیے، اپنا کنٹریبیوٹ کیے بغیر اگر کوئی یہ سمجھے کہ قیامت کے دن وہ خوف سے اور رنج سے بری ہوگا، تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ گویا کہ معاشرے سے کٹ کے اللہ کا بندہ بننے کا اور قرآن کا داعی بننے کا کوئی تصور قرآن کے اندر موجود نہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ وہ فقر، وہ خانقاہی اور وہ تصوف جو تمہیں کمرے میں بند کر دیتا ہے، وہ اندوہ ہے، اندیشے ہیں، خدشات ہیں اور دلگیری ہے، بس وہ بیزاری پیدا کرتا ہے، دلگیر پیدا کرتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ تم معاشرے میں نکلو اور کمزور طبقات کے ان معاملات کو رفع کرو۔ یہاں سے اسی آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ قرآن مجید ایسے معاشرے کو منفی معاشرہ سمجھتا ہے جہاں کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کی فکر نہ پائی جاتی ہے۔ معاشی طور پر کمزور طبقات کو نظر انداز کر کے اہل ثروت اچھی زندگی گزار رہے ہوں، قرآن کی نظر میں یہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہے بلکہ حیوانی معاشرہ ہے۔ تو اس رکوع میں نے عرض کیا تھا کہ 4 پہلو قرآنی نظام معیشت کے قیام کے 4 اصول اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سمجھ لیں اس کو کہ اسلامی نظام معیشت کے قیام کے 4 اصول اس رکوع میں، 4 ستون اس رکوع میں بیان ہوئے، جس میں سے پہلا کیا تھا؟ صدقات، اور اس کا میں نے بتا دیا، یعنی صدقات کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں کہ جو مانگنے والا آتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، وہاں تو دینا ناجائز اور حرام ہے جو سڑکوں پہ بھکاری مانگتے ہیں، چونکہ وہ تو کاروباری، ان کو تو وہ کام ہی نہیں کرتے اور مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کس لیے دے رہے ہیں؟ تو دینا تو ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی پوری نہیں ہو رہی، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کی آپ مدد کریں، ان کو صدقات دیں۔
یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو صدقات نہ دینے چاہیے، نہ دیے ہوئے قبول ہوتے ہیں بلکہ دینے ناجائز ہیں، اور علماء اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس پر پورا فتویٰ لکھا ہے کہ ان کو دینا حرام ہے، بہت سارے علماء نے، کیونکہ یہ حقداروں کا حق کھاتے ہیں اور خود اپنا یہ کاروبار بنا چکے۔ تو نفس صدقات یہ ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کی اور رکاوٹیں ہیں، وسائل کم ہیں، ان کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کے ذریعے آگے بڑھانا ہے۔ دوسرا ذریعہ اسلامی نظام معیشت کے قیام کا وہ تجارت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ آیت 279، 275، 76، 78 اور 79 کے اندر بیان ہوا ہے۔ قرآنی نظام معیشت کی تخلیق دولت کے ذریعے قرآن نے سب سے، حالانکہ دوسرے نمبر پر بیان کیا، لیکن تجارت ہے سب سے اہم، تاکہ پتہ لگ جائے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جو پہلا میں نے صدقات کا تصور سمجھایا کہ صدقات اس کے لیے نہیں ہیں جو معاشی جد و جہد ہی نہیں کر رہا، بلکہ اس کے لیے جو جد و جہد تو کر رہا ہے مگر اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں ناکام۔ تو دوسرا ذریعہ قرآن نے تجارت کو قرار دیا، اور حدیث میں بھی ہے کہ 90% رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ تخلیق دولت کا یہ عظیم ترین ذریعہ تجارت اپنایا بھی جائے، اور ساتھ ساتھ ہر وہ ذریعہ جو اس تجارت کو ناجائز کرنے والا وہ اس سے نکال بھی دیا جائے۔ تو گویا یہاں پر اسلوب یہ ہوا کہ قرآن نے تجارت کو کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ساتھ ہی سود سے بچنے کی بھی ترغیب دی، اور ایک خوبصورت مکالمہ پیش کیا، غلط فہمی کو دور کیا جو اس دور کے عرب میں پائی جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سود میں اور تجارت میں تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے، دونوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دونوں میں پروفٹ آتا ہے، الذین یاکلون اپنا دونوں میں ہوتی ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ تو جو تجارت ہے یہ تو سود کی طرح کی ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بہرحال تجارت حلال کی اور سود حرام کیا۔ اب اس کی کچھ اصول سمجھ لیں جلدی سے۔ پہلا، ماہیت میں فرق سمجھ لیں۔ تجارت کسی مال یا خدمت کے عوض، خدمت کی قیمت پر باہمی رضامندی پر ہوتی ہے۔ تجارت میں محنت، سرمایہ اور رزق، تین چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ سود میں قرض پر اضافی نفع لیا جاتا ہے، اس میں نہ محنت ہے نہ رزق ہے۔ دوسرا، منافع کا طریقہ، تجارت میں منافع خرید اور فروخت اور سرمایہ داری کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ براہ راست خرید و فروخت میں انوالو ہیں تو آپ کی صلاحیتیں ہیں، اور اگر آپ کا سرمایہ خرید و فروخت میں انوالو ہے ان ٹرم آف انویسٹمنٹ، تو گویا آپ خرید و فروخت میں انوالو ہو گئے، تو وہاں کا منافع آپ کے لیے جائز ہے۔ جبکہ سود محض دی ہوئی رقم پر دورانیہ وقت گزرنے کا عوض ہے جو کہ ناجائز ہے۔ پوائنٹ سمجھیں، وقت گزرنے کا عوض ناجائز ہے، اگر اس سے کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کا عوض لینا پھر جائز ہے۔ پھر تیسری چیز، خطرہ اور محنت، کہ تجارت تاجر کو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں رزق انوالو ہے۔ لیکن سود دینے والے کی نفسیات ہی سودی یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو وہ اس کا ہے، سود دینے والے نے اپنا منافع لینا ہے۔ تو یہاں سے ایک استحصال کی صورت نکلتی ہے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں کہ قرآن کتنی نفاست سے، کتنی گہرائی سے اسلام اپنا معیشت کو اور نظام معاش کو ستھرا کرنا چاہتا ہے تاکہ استحصال کی کوئی صورت بھی اس کے اندر نہ آئے۔ پھر معاشرتی اثرات، کہ تجارت معیشت میں گردش پیدا کرتی ہے، پیداوار بڑھاتی ہے، سرگرمی ہو رہی ہے، کئی لوگ انوالو ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ٹیکنیکل انپٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کئی لوگ انوالو ہو گئے۔ جبکہ سود میں سرمایہ چند ہاتھوں میں جاتا ہے اور انہی کو وہ مضبوط کرتا ہے، اور غریب تر ہوتا ہے کہ جس نے چند پیسے لیے کچھ کرنے کے لیے، وہ ادھر سے کمائے گا یا نہیں کمائے گا یہ ایک الگ رزق ہے، ادھر اس نے بہرحال دینا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اور پھر سود کی سختی دنیا میں تو آ گئی، بیان ہو گئی، دنیا میں تنگ دستی، دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹے رہنا، پھر اس کے بعد معاشی سرگرمیوں کا رکنا، استحصال، ان سب کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بڑی سخت وعید سنائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن جب سود خور اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے
کسی شیطان نے کسی آسیب زدہ کو چھو لیا ہو اور وہ جب جادو کا اثر ہوتا ہے اور وہ مجنو پاگل ہو جاتا ہے، اس مجنو اور پاگل پن کی صورت میں سود لینے اور دینے والے قیامت کے دن اٹھے۔ تو گویا قرآنی نظام معیشت کا تجارت یہ دوسرا ذریعہ تھا۔ اسی لیے اب ایسا کیوں ہوگا اتنی سخت وعید؟ اس لیے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے عقلی استعمال نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسی ہے۔ قالوا انما، کہ ایک جیسی ہے، نہیں، ان کو فرق سمجھنا چاہیے کہ ان کی دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ ایک معاشی سرگرمی کو تخلیق کرتی ہے اور ایک معاشی سرگرمی کو روکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب اگلا مسئلہ صاحب ذہن میں آتا تھا کہ جب سود کو حرام کر دیا، کہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید جب بھی کوئی نیا حکم صادر فرماتا ہے اس کے نفاذ میں آسانی کا پہلو مد نظر رکھتا ہے، سختی کا پہلو نہیں۔ یعنی جو موجودہ نظام ہمارے ہاں دعوت ہے علماء کے ہاں، وہ سارے سختی پر مبنی ہے۔ اب یہ جو سود اللہ نے حرام کیا تو لازمی بات ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر حرام ہوا۔ سورہ بقرہ کہاں کی ہے؟ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ تو مکی دور میں، دور جاہلیت میں تو سب نے سود دیے، لیکن ایک سوال تو تھا نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکی دور میں پورے کے پورے میں اگر کسی نے سود لیا تو اب اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اگر یہ حکم آ جاتا کہ وہ سب دو، جب سے کلمہ پڑھا ہے واپس کرو، تو یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی، پتہ نہیں ہر کوئی پورا اتر سکتا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اس سے پہلے تم لے چکے ہو، اگر تم اس سے پہلے لے چکے ہو تو بس وہ تمہارا ہی ہے، لیکن اس سے آگے تم نے نہیں چلنا، اس کو ختم کر دیا۔ جو لے چکے ہو وہ تمہارا ہی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو دینا ہے وہ دے نہیں سکتے، اور جس نے لینا ہے وہ لے نہیں سکتا۔ جس نے جو دیا وہ اللہ کے ذمہ معاف ہو گیا، اور جس نے جو لیا وہ اللہ کے ذمہ معاف ہو گیا۔ پھر آگے وضاحت کر دی کہ کوئی اس رعایت سے بھی یہ دروازہ نہ کھول لے کہ لو جی اس کے اندر بھی جول ہے۔ پھر اگلی آیت آئی اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اصل یہ ہے کہ اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کے نظام کو زیادہ ایکٹیو اور حرکت میں لانا چاہتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر اس مسئلے میں تیسری دفعہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا واللہ لا یحب کل کفار عصیم، اللہ کسی گنہگار کو اور ناسپاس کو اور حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی سود کے احکام آنے اور پچھلے کی معافی کی رعایت کے بعد بھی جو اس طرح موو کرتا ہے، فرمایا اس کو پھر اللہ کی ہاں معافی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک اور آیت آتی ہے اس کے اختتام پر، اس مضمون کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، قرآن کا اصول، جب عمل صالح آتا ہے تو ما قبل اعمال جن کا حکم دیا گیا عمل صالح سے مراد اولین وہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد عمل صالح سے نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ درست معیشت کی طرف موو کرنا، یہ بھی اعمال صالح کے اندر ہے۔ تو یہ دوسری کڑی تھی۔ پھر تیسری کڑی اسلامی نظام معیشت کی جو قرآن نے بیان کی، وہ نظام زکوٰۃ کا قیام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ظاہراً کمزور طبقات کی مدد کے لیے ہے، مگر اس میں ایک اہم ترین پہلو گردش دولت کا ہے۔ اب یہاں صدقات اور زکوٰۃ کا فرق سنیے۔ میں نے بتایا کہ صدقات قرآنی نظام معیشت کی پہلی کڑی، مگر وہ آپشنل ہے۔ اگر کوئی نہیں دے سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، یا ہے بھی اور اس کا مزاج نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ گرفت والی بات نہیں ہے، وہ نافلہ ہے۔ مگر دولت کی گردش سرگرمیوں کی تخلیق کے لیے اتنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جس پر مال جس کے پاس ہے، سال گزرنے کے بعد وہ پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ حصہ نکالے اور جو جمود رکا ہوا ہے دولت کا اس کے اندر اس کو سرکولیٹ کروائے۔ یعنی اہل ثروت پر لازمی ہے کہ وہ سال گزرنے کے بعد اتنا حصہ نکال کے دیں گے، اور اگر کوئی نہیں نکالے گا والذین ینقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بڑے عظیم العذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی النار جہنم،
اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا یہ مال جو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو قیامت کے دن گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم روک کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے معاشی سرگرمیوں کی تخلیق میں مدد نہیں کرتے تھے، اس بنیاد پر قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ صرف نماز کی بنیاد پر ہی عذاب نہیں ہوگا، اس پر بھی ہوگا، اس بنیاد پر بھی ہوگا۔ یہ تیسرا اسلامی نظام معیشت کے قیام کا ستون تھا زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کا قیام، اور اس کے بعد پھر چوتھا اور آخری قرآنی نظام معیشت کا اہم ستون قرض ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ ذرا غور کیجئے یہ کتنے اہم اور کتنے لاجیکل آرگومنٹس ہیں قرآن مجید کے۔ چوتھا کیا ہے؟ قرض ہے۔ قرض سے مراد یہ ہے کہ کوئی مستقل ضرورت مند تو نہیں لیکن عارضی طور پہ ایک ایسے کرائسس میں آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو قرض دے کے اس وقت وہ کرائسس کے ٹائم میں جو اس کا سرکل رکا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی میں رکا ہوا ہے اس کو آگے چلائیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ ساتھ اس کے علاوہ اور خوبصورت بات قرآن نے کر دی، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ، اگر پھر وہ اب اس میں کیا ہے، چونکہ مقصد قرض دے کر دبانا یا فوراً طلب کرنا نہیں، مقصد اس کو اس معاشی تعطل کو رفع کر کے اس کو آگے چلانا ہے، تو پھر فرمایا کہ تم دیکھتے رہو، وقت بھی طے کر لو، مگر اگر وہ وقت پر قرض نہ دے سکے تو زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تمہارا مقصد تو اس کو آگے بڑھانا تھا، تھوڑی مہلت دو، بے شک وہ تھوڑا آگے جا کر دے دے۔ پھر یہاں بھی بات کو ختم نہیں کیا اور تیسرے درجے میں فرمایا قرآن مجید نے، سبحان اللہ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر پھر تم اس کو نیتاً یہ سمجھ لو کہ اب میں نے صدقہ کر دیا، قرض واپس ہی نہیں لینا، تو اللہ کے ہاں اس سے اچھی شے ہی کوئی نہیں ہے، اس کے ہاں اس سے اچھی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا قرض بھی، قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں، قرض بھی ایک ذریعہ ہے کہ عارضی کرائسس اور معاشی تعطل کو رفع کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کا۔ یہ چار بنیادیں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی جو اس رکوع میں آئیں، یہ موضوع آگے چلے گا اگلے رکوع میں۔ اس سب کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کے ہاں کھڑے ہوگے، ثم توفی کل نفس، واہ واہ، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کی وہ پوری پوری جزا دے گا۔ یعنی یہ اس رکوع میں جتنے اعمال ہیں ہمیں کٹہرے میں کھڑے ہو کے ان میں سے ہر عمل اپنے معاشرے، اپنی ذاتی معیشت، اپنے معاشرتی معیشت کے حوالے سے اللہ کے ہاں ان اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، پھر جا کے نجات ہوگی۔